بھی ہو رہا ہے. کئی لوگ اغوا ہو گئے ہیں, لاپتہ ہیں, بسوں سے اتار کر ان کو لے جایا گیا ہے, عورتوں کو اتار دیا, بچوں کو لے گئے. کیا آپ کو کاشف بھائی دکھائی نہیں دے رہا کہ ایسے ہی سارے حالات طرابلس میں بھی ہوئے تھے, ایسے ہی بغداد میں بھی ہوئے تھے؟ یہ عالمی سازش ہے جس کے کچھ لوگ ہیں اس میں کارندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خریدا گیا. یہ قومیں نہیں لڑ رہی ہیں آپس میں, یہ کوئی قوم نہیں لڑ رہی ہے. الحمدللہ یہ پاکستان کی کوئی قوم آپس میں باہم دست و گریباں نہیں ہے. چند کرمنل ایلیمنٹس, جیسے ہم مذہب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں, تو کیا آپ پورے اسلام کو گالی دیں گے معاذ اللہ؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان خود کش حملہ آور ہیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان مسجدوں میں جا کر پھٹتے ہیں؟ جی نہیں, یہ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خریدا جاتا ہے, جن کو باقاعدہ برین واشنگ کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خرید لیا گیا ہے, وہ اس شہر کے اندر ایک اناکی پھیلا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد یہاں اقوام متحدہ کے آپ کو ٹینکس نظر آئیں گے, پھر کچھ اور بات ہونے لگے گی کہ یہاں پر. اب میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہماری فوج آ جائے تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ کوئی اور فوج یہاں پر اترے. جی نبیل صاحب, میں آپ کے صرف آخری بات آپ سے کروں جی گا, جی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں میٹنگ میں جا رہا ہوں. جی 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 نبیل کبول صاحب, آپ آخری بات کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے. پولیس کا جواب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ کیا پولیس اکوپڈ ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نبیل صاحب, اگر مالاکنڈ میں مسئلہ حل نہیں ہوتا فوج جا سکتی ہے, بلوچستان میں مسئلہ حل نہیں ہوتا فوج جا سکتی ہے, کئی دفعہ تنقید ہوتی ہے کہ فوج کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر تو حالات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پہ فوج کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, تمام سیاسی جماعتیں انوائٹ کر رہی ہیں, کیوں نہیں جا سکتی ہے فوج جہاں؟ دیکھیں, یہ سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شاید اب مسئلے کا حل صرف فوج کے پاس ہے. کاشف لوگ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں, اس بات کو اب سوچنے پر مجبور بھی ہو گئے ہیں کہ 15 سال پہلے جب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے, جنا پور کا نعرہ لگایا جاتا تھا, گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگایا جاتا تھا, پاکستان کو کمزور کرنے کی جب باتیں ہوتی تھی 15 سال پہلے, اس وقت ہمیں ہنسی آتی تھی کہ یار یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں, کون سا نعرہ لگایا اب آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے باتیں؟ یہ جو باتیں مجھے بتائیں کہ یہ شروعات کیسے ہوا. 17 اگست کو 5 بلوچ نوجوان جو ہے لیاری سے وہ گئے صدر اور طارق روڈ کے علاقے میں شاپنگ کرنے. ان غریبوں کا کوئی قصور, نہ وہ کرمنلز تھے نہ وہ بدماش تھے, وہ بیچارے ینگ بلوچ وہاں گئے اور ان کو مار کر ان کو جو ہے ٹارچر کر کے بوری میں لاشیں بند کر کے لیاری بھیجا گیا تاکہ وہاں سے ایک ریئیکشن ہو اور ایک آگ لگ جائے. اور اس کے پھر دوسرے دن بعد پوری کراچی میں یہ آگ پھیل گیا. وہ اس عناصر کو ہم نے ڈھونڈ کے نکالنا ہے اور ہم نے ہماری گورنمنٹ نے ڈھونڈ نکالا بھی ہے کہ اس نے وہ کون تھے جنہوں نے ان 5 بلوچوں کو مارا تاکہ کراچی میں آگ. سر آپ 5 بلوچوں کا مسئلہ نہیں, آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں نبیل صاحب. 5,500 لوگ مر چکے ہیں, 5,500 ایک سال میں. ان کے بھی ٹکڑے بوریوں میں بند. بات اس وقت مہاجر اور بلوچوں کی نہیں ہے, بہت بڑے پیمانے پہ اس کو دیکھنا. ڈاکٹر صاحب 5,000 لوگ مارے ہیں, اس نے یہ 3 دن کے اندر 150 لوگ مارے ہیں. میں آپ کو کیوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ سازشی عناصر جس نے یہ حرکت کی ہے, اسی سازشی عناصر کو پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا اور پھر 2 دن بعد 150 لوگ جو ہے مارے گئے. سر لیکن یہ تو آپ آخری ایک وجہ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. پھر آپ مجھے معلوم ہے آپ کے میٹنگ میں جانا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو مہاجروں کے ٹکڑے بھی بوریوں میں ڈال کر پھینکے گئے ہیں, اردو بولنے والوں کی لاشیں بھی سڑکوں پہ پھینکی گئی ہیں, بلوچ بھی مارے جا رہے ہیں, پختون بھی مارے جا رہے ہیں. میں پھر کہوں گا, ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, گزارش کروں گا,